أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ یہ دو آیات ہیں 74-75 سورۃ الانعام 7واں سپارہ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کس سے کہا؟ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو، اصنام کو الہہ ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اقوال ہیں جو یہاں پر مذکور ہیں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا احمد رضا کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، ضروری ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ ہی ترجمہ کیا ہے، ابھی باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، اصنام کو خدا بناتے ہو، الہہ بناتے ہو؟ تو یہ احمد رضا نے بھی آزر جو ابی کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام کے، اس کو یہاں باپ سے ہی تعبیر کیا ہے، باپ کی ہی انہوں نے اپنے ترجمے میں نسبت کی ہے۔ آیت نمبر 74 سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے۔ اب یہ چلے گا کہاں تک؟ یہ آیت نمبر 81 تک ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر ہے مختلف انداز سے۔ یہاں پر آیات کا ربط پچھلی آیات سے کیا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور پھر بتایا بھی کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بات یہی کہ بادشاہی اس کی ہے، پھر سور بھی پھونک دیا جائے گا۔ اور یہی بات نہیں ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کو سب غیب اور حاضر سب کچھ معلوم بھی ہے۔ اور پھر آگے مزید یہ کہ وہ کمال حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہمیشہ ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا، یہ نظام ہستی مٹا بھی دیا جائے گا۔ تم کو خبردار کیا گیا کہ جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اسی کی تخلیق ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا کلام، اسی کا فرمان، سب کچھ حق ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، تو اوپر کی آیات میں توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد بھی بتائے گئے، اس پر تنقید بھی کی گئی۔ اب شرک کی تردید کے لیے، شرک کو رد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بطور تائید ہوتا ہے نا، ایک آپ دیکھیں میں آپ کے سپورٹ کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کیا ہو، آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ تمام پچھلی باتوں کو فیور دے رہا ہے۔ اس کے فیور میں یہ بیان ہے کہ وہ توحید کے سب سے بڑے داعی اور شرک سے سب سے زیادہ بیزار تھے، اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو انہوں نے کس طرح قوم سے علیحدگی اختیار کی۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید کے پرستار تھے، تو اب شرک کے جواز پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اپنی دلیل بتاؤ، کوئی دلیل تمہارے پاس رہ جاتی ہے؟ اگر ہے، موجود ہے، پیش کرو۔ تو وہ وقت ایسا ہے کہ یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ سب سے پہلے ہم یہاں یہ بات تحقیق کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آزر تھا یا ان کے چچا کا نام آزر تھا۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آیا ہے، ہر جگہ، کسی بھی جگہ کوئی بھی استثناء نہیں ہے کہ کہیں پر چچا ام آیا ہو، کیونکہ عربی میں ام کہتے ہیں، عین میم ام، چچا کو، ٹھیک ہے، امن۔ کہیں پہ بھی ام کا تذکرہ نہیں، ہر جگہ ابی ہی آیا ہے۔ سورہ مریم میں 4 جگہ ہے، جہاں بھی ہے ہر جگہ ابی کے ہی نام سے اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، کہیں پر بھی چچا کا ذکر نہیں ہے۔
ایک بھی جگہ، ناٹ اے سنگل ون. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے جو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو میں کیا کہوں، بہت سے مفسرین ہیں، پتہ نہیں علامہ آلوسی اور بغدادی اور پتہ نہیں روح المعانی اور پتہ نہیں مطلب کون کون سے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس نزاع کا فیصلہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا یا چچا کا نام آزر تھا. یہ آزر چچا تھے یا باپ تھے. تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ایک جمع غفیر علماء اہل سنت کی رائے. اب آپ تصور کیجئے قرآن کی موجودگی میں رائے کی کیا حیثیت ہے. کون سا عالم اپنی رائے دے سکتا ہے قرآن کے الفاظ کی موجودگی میں. کہہ رہے ہیں علماء اہل سنت میں سے ایک جمع غفیر کی رائے یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ تھے، چچا تھے. ایک بھی حدیث نہیں ہے. اگر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے بات ختم تھی. کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ یہ جو ہے آزر جو ہے والد نہیں تھے، چچا تھے. کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اب بتائیے کسی کی رائے کی کیا حیثیت ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن نے ہر جگہ قرآن کی بات اول ہے. اور اگر اسرائیل کی یعنی روایتوں کی آپ بات کریں اسرائیلی، یا آپ جو ہے کیا کہتے ہیں پچھلی کتابوں کی بات کریں کہ اس میں ان کا نام والد کا نام آرخ تھا یا تعرخ تھا لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے لکھا ہو. ٹھیک ہے. ہم اس کی تردید نہیں کرتے نہ تائید کرتے ہیں، لیکن قرآن کی بات ہی حق ہوگی. قرآن نے باپ فرمایا ہے، ہر جگہ ترجمہ باپ ہے باپ ہے باپ ہے. یہی بات کیا ہوگی، اسی بات کو ترجیح حاصل ہوگی. زیادہ سے زیادہ ہاں آپ اتنی بات کہہ سکتے ہیں یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آرخ ہے یا تعرخ ہے اس کا لقب ہوگا. جیسے ہماری بھی قوم میں بڑے بڑے لوگوں کے دو دو تین تین نام ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ 2 نام ہے 3 نام ہے، لوگ 2-3 نام سے جانتے ہیں. کوئی کسی نام سے جانتا ہے، کوئی کسی نام سے جان سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ ان کے باپ کا نام آزر نہیں تھا بلکہ یہ نام چچا کا تھا، یہ بالکل ہی بے دلیل بے بنیاد بات ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی موجودگی میں سب کی بات رد کی جائے گی. ہاں جب حدیث شریف بھی یہاں پر نہیں ملتی ہمیں تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ جب اس طرح کے مقامات آتے ہیں قرآن مجید میں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی بہت زیادہ تفصیل کی یا وضاحت کی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے پڑھا اور آگے گزر گئے، اس سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا، نہ پوچھا جائے گا. تو یہ چیزیں تحقیق طلب ہیں ہی نہیں. تو یہاں پر آپ کے لیے اور ہمارے لیے خاموشی بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں چپ رہنا انسان کے لیے وہ کافی مطلب آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر لب کشائی کریں یا اپنی تحقیق و تفتیش کا انبار لگا دیں. ضرورت نہیں ہے اس کی. ضرورت کی چیزوں کو جو آپ سے سوال ہوگا، جس کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب بھلا آپ سے یہ سوال تو ہونا نہیں ہے نا، نہ قبر میں نہ حشر میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا یا آزر کس کا نام تھا. بس قرآن میں جو آیا یہ آپ پڑھ لیجئے کہ ہاں آزر قرآن میں باپ کو کہا ہے، بس اتنی بات کافی ہے. بس یہ بہت انف ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم نے بتوں کو الہ بنا لیا، بتوں کو معبود بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی ہے. انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو. ٹھیک ہے. تم بھی تمہاری قوم، جو لوگ تمہارے مسلک پہ چل رہے ہیں، فی ضلال مبین، وہ سب کھلی صاف واضح صریح گمراہی میں ہیں. تم لوگ اپنے جو دماغ ہے نا، دماغ کو کھولو اور اپنے دماغ کی جو پھپھوندی ہے اس کو دھوپ لگاؤ، اس کو ذرا سمجھنے کی سوچنے کی عادت ڈالو، غور و فکر کی اس کو دعوت دو. اپنے دل و دماغ کو غور و فکر کرو. دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو یہ ایسے ہی اسی طرح حیران و سرگرداں رہو گے، اور جس رستے پہ چل رہے ہو اس سے تم ہدایت پھر نہیں پا سکو گے، بلکہ اس سے تمہاری حیرت اور جہالت میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ ہر صاحب عقل سلیم کے سامنے تمہاری جہالت و دلالت
کیا ہوگا؟ بے حد واضح ہو جائے گی، صاف کھل جائے گی. ہر شخص جان لے گا کہ اس کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہے، اس لیے کہ یہ اپنے مالک کو ہی نہیں پہچان رہا ہے، کچھ اور کیا کرے گا یہ شخص. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دلائل توحید کے جلوے سب کیا ہوئے؟ ظاہر کر دیے گئے، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے. یعنی ہم نے ان کی نظر میں یہ واضح کر دیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کی کس طرح دلیل ہے، کیسی کیسی دلیلیں ہیں، کیسے کیسے دلائل ہیں، اور کیا کیا دلیل ہے. ملکوت اصل میں کیا ہے؟ یہ ملکن جیسے ہے نا، اب اس کے آخر میں واو اور تا کا اضافہ کر کے ملکوتا، ٹھیک ہے. فرمایا مقصد کیا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں شرک کی تردید کی ہے، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا، جس کے کئی مقاصد کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ انہیں توحید کا آنکھوں دیکھا یقین حاصل ہو جائے. ایسے ہی انہیں یہ مشاہدہ بھی کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ بقرہ میں. ملک اور خلق، ملک اور ملکوت، خلق اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کس طرح وحدہ لا شریک ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، واحد و یکتا ہے، تنہا ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا، وہ کیا تھا؟ تاکہ وہ ہو جائیں، یہ ضیاء القرآن کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں، ان میں سے ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ جلوے اپنے ہر ایک کو دکھا رہا ہے. ہر ایک کو اتنی سمجھ اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہے، لیکن انسان سمجھنا چاہے تو. دیکھیے، بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم. ہر چیز پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. ایک اسی کی حکومت، اسی کی بادشاہت ہے، اور وہی بادشاہ اور وہی شہنشاہ ہے. وہ واحد و یکتا تنہا ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے امیدیں لگاؤ، اسی سے ڈرو، اور اسی کے لیے مخلص ہو جاؤ، اور اس کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دو. یہ بات ہے سمجھانے کے لیے ہر ایک کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آپ نبیوں کے مقابلے میں کسی اور نبی کی امتیوں کو مت لایا کریں. ٹھیک ہے، کہ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ان آیات کا سہارا لے کر پھر اپنے امتیوں، یعنی جو امتی ہیں، تو اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کو بھی ان میں شامل کر دیتے ہیں. جب ان سے کبھی دلیل مانگی جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل و شعور دے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھیں، احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھیں. اب ایک نبی جس پر وحی کا نزول ہوتا ہو اور ایک امتی جو عام سا بندہ ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. دیکھیے، نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہوتے ہیں اور جو بعد والے ہوتے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہوتے. کہ جس نے نبی کو دیکھا، دیکھ کر جس نے ایمان قبول کیا، اس کا ایمان اور جو بعد والا ایمان والا ہے، دونوں کو ایمان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہر چیز کو آپ برابر کر دیں. ایک چپراسی کو اور ایک ڈائریکٹر کو آپ برابر کر دیں، ایسا کب ہوتا ہے؟ ایک چائے پلانے والا اور ایک چیئرمین کیا کبھی برابر ہوتے ہیں کیا؟ ایک نبی ایک امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جہاں تک رہی دلائل کی بات، تو دلائل تو اللہ نے ہر ایک کو دکھائے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا، نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں جو ایمان لاتے ہیں،
اور فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، سورہ سبا میں، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے؟ آگے پیچھے کیا ہے؟ آسمان و زمین۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن اگر وہ سمجھنا چاہے، سمجھنا نہ چاہے تو کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ؟ ایک نابینا کو آپ کیا دکھائیں گے؟ کیسے بتائیں گے کہ یہ لال رنگ ہے، یہ ہرا ہے، یہ سفید ہے؟ کیسے بتائیں گے آپ؟ بتائیں کیسے اس بات کو اس کو یقین دلائیں گے؟ بتا ہی سکتے ہیں نا، اس کو آپ دکھا نہیں سکتے۔ اگر کوئی نابینا بن جائے تو پھر آپ اس کو بینا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ آیات بینات وہ ہیں کہ جو ہمارے دماغ میں، اگر دل میں، اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی پھپھوندی لگی ہے، کوئی زنگ لگا ہے، تو اتارنے کے لیے کافی ہیں، پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہیں، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، اور ہمیں شفا دینے کے لیے بھی کافی ہیں، ہمارے لیے دوا کے طور پر بھی کافی ہیں۔ لیکن بات ہے وہی کہ سمجھنے والا دل ہو، غور و فکر کرنے والا دل ہو، ٹھیک ہے، ایمان و یقین والا دل ہو، قلب سلیم ہو، عقل سلیم ہو، ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالی یقین والوں میں کرے، اور ہمیں ہر طرح کے شک اور بے یقینی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی دستگیری سے کام بنتے ہیں۔